سنو کیونکہ میں نہیں جانتا، شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ اے لوگو، تمہاری جانیں اور تمہارے اموال تم پر عزت و حرمت والے ہیں یہاں تک تم اپنے رب سے ملاقات کرو۔ یہ اس طرح ہے جس طرح تمہارا آج کا دن حرمت والا ہے، جس طرح تمہارا یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور جس طرح تمہارا یہ شہر حرمت والا ہے۔ بے شک تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ سنو، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور جس شخص کے پاس کسی نے امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس امانت کو اس کے مالک تک پہنچا دے۔ سارا سود معاف ہے، لیکن تمہارے لیے اصل زر ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ کوئی سود نہیں، تو سب سے پہلے جس ربا کو میں کالعزم کرتا ہوں وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ یہ سب کا سب معاف ہے۔ ہاں، زمانہ جاہلیت کے سارے دستور اور رسم و رواج میرے دونوں قدموں کے نیچے، اور تمام خونوں میں سے جس خون کو میں معاف کر رہا ہوں وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حارث کے بیٹے ربیعہ کا خون ہے، جو اس وقت بنو سعد کے ہاں ایک شیر خوار بچہ تھا اور حزیل قبیلے نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، میں تم کو عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے زیر دست ہیں اور اپنے بارے میں کسی اختیار کی مالک نہیں، اور یہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہیں، اور اللہ کے نام کے ساتھ وہ تم پر حلال ہوئی ہیں۔ ان کے تمہارے ذمے حقوق ہیں اور تم پر بھی ان کے حقوق ہیں۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کی حرمت برقرار رکھیں، اور ان پر یہ لازم ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں، اور اگر ان سے بے حیائی کی کوئی حرکت سرزد ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی کہ تم ان کو اپنی خوابگاہوں سے دور کر دو۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے لباس اور خورد و نوش کا عمدگی کے ساتھ خیال رکھو۔ اے لوگوں، میری بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو۔ بے شک میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے نبی کی سنت۔ اے لوگوں، میری بات کو غور سے سنو، اس کو سمجھو۔ تمہیں یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بس کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے مال سے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر لے، تو تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ کسی بھی عمل کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا، حاکم وقت کو از راہ خیر خواہی نصیحت کرنا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شامل رہنا۔ بے شک ان کی دعوت ان لوگوں کو بھی گھیرے ہوئے ہے جو ان کے سوا ہیں، پس جس کی نیت طلب دنیا ہو اللہ تعالیٰ اس کے فکر و افلاس کو اس کی آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیتا ہے، اس کے پیشے کی آمدن منتشر ہو جاتی ہے، اور نہیں حاصل ہوتا اس کو مگر اتنا جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اور جس کی نیت دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے سامنے اس حال میں آتی ہے کہ وہ اپنی ناک گھسیٹ کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے میری بات کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا۔ بسا اوقات وہ آدمی جو فقہ کے مسئلے کا جاننے والا ہوتا ہے خود فقیہ نہیں ہوتا، اور بسا اوقات حامل فقہ کسی ایسے شخص کو پہنچاتا ہے تو اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔ تمہارے غلام کو جو تم خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ، جو تم خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، اور اگر ان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کو تم معاف کرنا پسند نہیں کرتے تو انہیں فروخت کر دو۔ اے اللہ کے بندو، انہیں سزا نہ دو۔ میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، اور یہ جملہ سرکار دو عالم نے اتنی بار دہرایا کہ ہمیں یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ حضور پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، بس کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی وارث کے لیے وصیت کرے۔ بیٹا بستر والے کا ہوتا ہے یعنی خاوند کا، اور بدکار کے لیے پتھر۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے بغیر کسی طرف منسوب کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہو۔ نہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بدلہ اور نہ کوئی مال۔ جو چیز کسی سے مانگ کر لو اسے واپس کرو، عطیہ واپس ہونا چاہیے، اور قرضہ لازمی طور پر اسے ادا کرنا چاہیے، اور جو ضامن ہوا اس پر اس کی ضمانت فرض ہے۔ اے لوگوں، کان کھول کر سن لو، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ اے لوگوں، کان کھول کر سن لو، تمہارا پروردگار ایک ہے۔ کان کھول کر سن لو، تمہارا باپ ایک ہے۔ کان کھول کر سن لو، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ عجمی کو فضیلت ہے عربی پر، نہ کالے رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر، اور نہ سرخ رنگت والے کو کالی رنگت والے پر، بجز تقویٰ۔ اللہ کی جناب میں تم میں سب سے زیادہ
معزز و محترم وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے.